میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں دیر سے حاضر ہونے میں پھر معذرت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کچھ صحت کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اس کثرت کی زندگی کے بارے میں جس کا خداوند نے تو وعدہ کیا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، لیکن وہ کثرت کی زندگی ہمیں کلیسیا میں عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے۔ اس کے لیے ہم کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں تو ہمیں چند بنیادی اصول سیکھنے پڑیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، سب کچھ بنایا، تو اس پر نظر کی اور کہا کہ بہت اچھا ہے۔ آدم اور حوا کو تمام جانداروں پر، تمام نباتات پر اختیار بخشا اور آدم سے کہا کہ وہ جانوروں کے نام رکھے، اور جو جو نام آدم نے ٹھہرائے وہی ان کے نام رہے۔ اور جب خدا نے دیکھا سب ٹھیک ہے تو خدا خوش ہوا اور اس نے انہیں برکت دی۔ وہی برکت جو خداوند نے دی وہی کثرت کی زندگی ہے۔ اچھا، وہ برکت کیا تھی جو آدم اور حوا کو دی؟ وہ جلال میں رہتے تھے، خدا ان سے ملاقات کرنے آتا تھا، خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اور وہ بدی کے لحاظ سے بھولے تھے، گناہ سے بے خبر تھے، شرمندگی سے دور تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ ننگے تھے تو بھی شرماتے نہیں تھے۔ یہ وہ برکات تھیں جو انہیں باغ میں حاصل تھی، اور باغ ان کی تمام ضرورتوں کو افراد سے پورا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، انہوں نے نافرمانی کی، ابلیس کی بات مانی اور خدا کی بات نہ مانی۔ تب انہوں نے اس کثرت کی زندگی کو کھو دیا، کیونکہ اس کے بعد وہ باغ عدن سے نکالے گئے، اور باوجود اس کے کہ باغ عدن میں ان کی تمام چیزیں، ان کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن جب وہ باغ عدن سے نکالے گئے تب انہیں اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا۔ لیکن خدا جو ہے وہ انسان کی نجات اور بخشش کے لیے کام کرتا رہا۔ اس نے نبیوں کو بھیجا کہ وہ کلام سنائے، منادی کرے، اور پھر جب وقت ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو مسیح یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کا کفارہ دے کر خدا کے ساتھ پھر ان کا ملاپ کرائے، تاکہ خدا انہیں پھر سے وہ کثرت کی زندگی بخشے جو باغ عدن سے جاری تھی اور پھر منقطع ہو گئی تھی گناہ کے سبب سے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ انسان غریب ہو، تنگ دست ہو، بیمار اور کمزور اور شکست ہوتا رہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، صحت مند رہے۔ اسی لیے اس نے یوحنا کی انجیل میں وعدہ کیا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند نے یہاں پر ہمیں ایک بھید دیا، نافرمانی کا بھید۔ خداوند نے کہا کہ جب انسان ابلیس کی بات مانتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے اور ابلیس کی بات مانتا ہے، ابلیس کیسے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر ابلیس اس کی زندگی سے صرف برکتیں چراتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے مار بھی ڈالتا ہے۔ خداوند نے ہمیں بتایا کہ ابلیس گناہ کرنے والے کو دوسرا موقع نہیں دیتا، اس کو توبہ کی طرف پھرنے نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں کوئی برائی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان بہتر زندگی گزارے، اور خدا ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے انسان کی ترقی ہو اور اس کی بہتری ہو۔
آج کلیسیا میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کثرت کی زندگی کیوں حاصل نہیں، اور یہ ان لوگوں کے گلے شکوے بڑھتے جاتے ہیں، وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کلام کو نہ پوری طرح پڑھتے ہیں اور یقیناً اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ خداوند کی مرضی کو جان نہیں پاتے اور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ کلیسیا میں ایک ایسا طبقہ بھی، ایک وسیع طبقہ پایا جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، واحد وہی ذریعہ ہے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا۔ وہ نجات کے لیے خداوند کے پاس نہیں آتے، وہ نجات کے لیے دعا نہیں کرتے۔ آپ ان کی دعاؤں کو سن لیں، وہ ایک شاپنگ لسٹ ہوتی ہے، وہ ان کی خواہشوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ نجات، خداوند آیا ہی انسان کو نجات دینے، اور نجات کے نتیجے میں سب چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ آدم جب تک خدا کی حضوری میں تھا، جب تک وہ خدا کی بات مان رہا تھا، سب چیزیں اس کے لیے ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ابلیس کی بات مانی، اس نے نافرمانی کی، تب سب چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی، باغ عدن کی افراد اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر ان کو اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کو صرف ایک ضروریات پوری کرنے والی ایک ہستی سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع نے کہا تھا یونا کی انجیل میں کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو وہ ہو جائے گا۔ اور پھر خداوند نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جب ہم روحانی اور جسمانی پسماندگی کا شکار ہیں یا لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم خداوند میں قائم ہیں اور نہ اس کی باتیں ہم میں قائم ہیں، اور نہ وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ خداوند نے کثرت کی زندگی کو یہاں پر تابع داری سے جوڑا، بالکل وہی خداوند کی ڈیمانڈ ہے جو باغ عدن میں تھی، کہ وہاں بھی اس نے آدم سے کہا کہ تو سب چیزیں استعمال کر، پر یہ جو درخت ہے اس کے نہیں قریب جانا، اس کو چھونا نہیں اور اس کو کھانا نہیں، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آدم جو تھا اس نے وہ پھل کھایا، اسی دن نہیں مرا، وہ مرا تو وہ 900 سال بعد، اس کی تو عمر کافی لمبی تھی، لیکن رابطہ اسی دن خداوند سے ختم ہو گیا۔ پطرس رسول کہتا ہے کہ خدا کا ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے آدم جو تھا وہ خداوند کا ایک دن پورا نہیں کر پایا تھا۔ کثرت کی زندگی تو گئی ہاتھ سے۔ اگر پھر خداوند نے کثرت کی زندگی کو تابع داری سے جوڑا۔ تابع داری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خداوند نے کہا کہ یہ بالکل باغ عدن والی حالت میں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو جیسے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے۔ اس نے ہمیں بتایا، اس نے ہمیں یہ بھید دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے، تابع داری کرو گے تو ابدی موت کا تم پر کچھ اختیار نہیں، اور ابلیس جو کہ شرعی طور پہ حاکم تھا لوگوں کا، اس کا بھی تم پر کچھ اختیار نہیں۔ کوئی گناہ کی خواہش تم پر حکومت نہیں کر پائے گی مجھ پر ایمان لانے اور تابع داری کرنے کے بعد۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم تابع داری کریں اور وہ ہمیں کثرت کی زندگی دے، اسی طرح جس طرح عدن میں حاصل تھی، اور وہ پھر سے ہماری زندگی میں جاری ہو۔ خداوند کے کفارے کا جلالی پہلو یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو، ایمان لانے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہاں سے پھر جو ایماندار ہے اس کے فرائض شروع ہوتے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانا ہی کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسیح پر ایمان لانا اور پھر تابع داری جو کرنا ہے وہی نجات کا سبب ہوگا۔ میں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ خداوند نے جب باتیں کرتے ہوئے کہا کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے داخل ہو جائیں گی، تو کن کو کہا؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے فرزند ہونے کے سبب سے خدا کی بادشاہی تو پکی ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن خداوند نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تم جو اپنے آپ کو فرزند سمجھتے ہو، تم بار اندھیرے میں ڈالے جاؤ گے، اور جو بدترین لوگ ہوں گے اخلاقی طور پہ، محصول لینے والے اور کسبیاں، وہ اندر داخل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ خداوند کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے کے آئیں گے، حکم مانیں گے، تابع داری کریں گے، اور وہ پہلے داخل ہو جائیں گے۔ خداوند نے ان کی جو خوش فہمی تھی اس کو دور کیا، اور ان کو جتایا کہ خدا کی بادشاہی میں تابع داری ہی شرط ہے۔ ابراہیم کے فرزند ہونا یہ قابل فخر ہو یا مسیحی ہونا یہ قابل فخر ہو، پر خداوند نے کہا تابع داری شرط ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اور تابع داری کرو۔ اور یہ تو یہودیوں کی بات نہیں نا، لیکن مسیحوں کا کیا مسئلہ؟ مسیحی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے اب اس کے فضل کے سبب سے انہیں خدا کی بادشاہی حاصل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تابع داری اور وفاداری شرط ہے۔ آپ رسولوں کو اور دینداروں کی زندگیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان اٹھایا، لیکن انہوں نے وفاداری اور تابع داری نہیں چھوڑی، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اچھا، تابع داری کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ تابع داری ہے جو کلام میں لکھی ہے، بائبل مقدس میں لکھی ہے، اور پھر ایک وہ تابع داری ہے جو خدا آپ کے باطن میں کھولتا ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ یہ دو قسم کی تابع داری ہے۔ کلام میں ہمیں مسیحی خادموں کا ایک ایسا گروہ نظر آتا ہے، انجیلوں میں بیان ہوا ہے، جس نے کہا کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، نبوتیں کی، معجزے کیے۔ خداوند نے انہیں نہ صرف لعنتی کہا بلکہ کہا میرے پاس سے دور ہو جاؤ، میری تم سے کچھ واقفیت نہیں۔ کیوں خداوند نے ایسے کہا؟ وہ تو اپنی خدمتوں کا بڑی بڑی خدمتوں کا بیان کر رہے تھے، اس لیے کہ خداوند نے جو خدمت ان کے باطن میں کھولی اس کے مطابق انہوں نے خدمت نہیں کی، اپنی مرضی اپنی غرض سے کی، اور وہ خدمت نہیں کی جو خداوند نے ان کے اندر کھولی تھی، اور پھر محبت بھی نہیں کی، اور محبت سے بھی خدمت نہیں کی۔ سو خداوند نے ان سے کہا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی۔ خداوند نے اپنی زمینی زندگی سے ہمیں تابع داری کا عملی نمونہ دیا۔ یونا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے کھانا کھانے کو کبھی اہم نہیں سمجھا بلکہ تابع داری کو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ اس نے کھانا کھانے کو اہمیت نہیں دی بلکہ کام کرنے کو دی، اور پھر جب صلیب کا دکھ سہنے سے پہلے اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں اپنی مرضی کو ختم کرنے کے عذاب میں سے نہیں گزریں گے، ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے بن ہی نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، خدا کی مرضی ہماری مرضی کے اوپر آئے گی تو ہی اس کی مرضی پوری ہوگی۔ اگر ہم ہر جگہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے تو پھر
خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس عذاب کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بائبل کہتی ہے بے قراری، کیونکہ جب خداوند صلیب پر جانے کو تھا تو لوکا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر گرتا تھا۔ یہ اس کشمکش اور اس بے قراری کی بات ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی کو خداوند کے تابع کر دینا۔ جب تک یہ نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، کوئی مسیحی شخص جس کا نام مسیحی ہے، کہ اپنا ایک پاؤں چرچ میں اور دوسرا پاؤں دنیا میں رکھ کر وہ خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہ اندھیرے میں ہے، وہ خوش فہمی اور غلط فہمی اور خام خیالی میں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ہی ڈوبتا ہے، وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ لیکن کثرت کی زندگی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں روحانی اور جسمانی دونوں چیزیں شامل ہیں، اور خدا دونوں برکات ہی آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی مرضی اس کے تابع کرنی ہے، اور خداوند تو پہلے سے اس بات پر ایگریڈ ہے کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کو دینا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بنی ہی آپ کے لیے ہیں۔ پہلے بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اصل متن میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے شامل کر دی جائیں گی، وہ موجود ہیں، وہ آنی نہیں ہے کہیں سے، وہ موجود ہیں۔ صرف آپ جب تابع داری کرتے ہیں، خدا کی مرضی کی تلاش کرتے اور اس کو پورا کرتے ہیں، تو these things will be added into your account، یہ ساری چیزیں آپ کی میراث کر دی جائیں گی، آپ کے قبضے میں دے دی جائیں گی، آپ کو منتقل کر دی جائیں گی، کیونکہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے بنا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں پہلے نمبر پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلے بادشاہی تلاش کرو، یہ خدا کو پہلا نمبر دینے والی بات ہے اپنی زندگی میں۔ اور اگر ہم خدا کی بادشاہی کو پہلے تلاش کر لیں تو ہمیں خون پسینہ ایک کرنا ہی نہیں پڑے گا، جیسے کہ آدم اور حوا نے کیا اور بعد کی دنیا نے کیا۔ یہ ایک بھید ہے، اگر ہم اس کو سیکھ لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی تابعداری کرنے کی بجائے لوگ مادی چیزوں کی طرف دنیا میں ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ان کو ایک بے چینی، ایک بے سکونی جو ہے وہ ان کو لگی رہتی ہے، اور ان لوگوں کی زندگیوں میں خداوند کبھی بھی پہلے، دوسرے، تیسرے، 10ویں نمبر پر نہیں ہوتا، شاید 100ویں نمبر پہ، پہلے نمبر پر نہیں ہوتا۔ پر خداوند نے جو کہا تھا کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو وہ بات ہے کہ خداوند پہلے نمبر پر ہو۔ میرے عزیزو، خدا بھلا ہے اور ہمیشہ ہی بھلا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، ضرور ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر ہو۔ آپ اس کے حکموں کو مانیں، بھلائی کریں، سخاوت کریں، بیماروں کا خیال رکھیں، مسافر پروری کریں، اس کی مانند نیک ہوں، بدی بدکاری سے دور رہیں، پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، جسمانی اور نفسانی زندگی بسر نہ کریں، بلکہ روح القدس کے قبضہ کی زندگی بسر کریں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں سے خدا کو جلال دینے والے ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کیجئے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس پر غور کیجئے تاکہ آپ کو کثرت کی زندگی حاصل ہو، اور آپ کو حاصل کثرت کی زندگی غیر قوموں کے لیے نشان بن جائے کہ آپ خداوند کے لوگ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسحاق کی زندگی ابی ملک کے لیے حیرت اور خوف کا باعث بنی تھی، اور خداوند کے نام میں جلال پایا تھا۔
خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔